درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی مشہور و معروف ثنا خواں الحاج خورشید احمد صاحب کے لخت جگر نور نظر حسان بن خورشید. بہت خوبصورت اللہ رب العزت کو لب و لہجہ اور آواز عطا فرمائی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدحت سرائی کر رہے ہیں. آج آپ ARYQ TV پر رونق افروز ہیں. ARYQ TV کے ذریعے سے میں نے اپنی کمسنی میں الحاج خورشید احمد صاحب کے کئی کلام سنے، اور ARYQ TV کیونکہ ایک سیٹلائٹ چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا، پڑوس ممالک میں، دیگر ممالک میں، پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے. کہ کیسے دیکھتے ہیں ARYQ TV اور نعت خوانی اور نعت خوانی کے محافل کو؟ الحمدللہ یہ بھی اعزاز میرے والد کے حصے میں آیا کہ ARYQ TV کا جو پہلا لائیو ہوا وہی والد صاحب نے کیا. اچھا، اور ماشاء اللہ. ARY کی جو انیشیل دور تھا ARY پورے نیٹ ورک کا، جی، اس میں بھی والد صاحب کے کلام آج بھی ماشاءاللہ لوگوں کی زبان زدہ عام ہیں. کہ جو بڑا مشہور زمانہ کلام ہے خان آصف علیہ رحمہ کا پروردگار بہروبر، ہاں، یہ خاص طور پر بہت زیادہ پیش کیا گیا. اے بے قصوں کے والی، اس کے علاوہ بہت سارے کلام جو ARY کی زمین و زماں تمہارے لیے، اسکرین پر آئے. تو اور میں نے بھی اپنے بلکہ والد صاحب کی جو پہلی برسی کی محفل ہوئی QTV سے لائیو، وہ بھی الحمدللہ میرے خیال میں اتنی بڑی جو کسی کا برسی کے حوالے سے پہلی محفل تھی جو نعت خواں کے تعلق بھی رہا. اور ایک بڑی خوشی ہوتی ہے پوری دنیا میں جب جانا ہوتا ہے اور QTV کے ذریعے سے لوگ پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو ویسے مالکان میں بھی ARYQ TV کے مالکان میں بھی ہم نے ایک بڑی عاجزی انکساری دیکھی، اور یہ سمجھ لیں کہ ARYQ TV سے جس طرح سے محبت کرتے ہیں، اس طرح خیال رکھتے ہیں ARYQ TV کا اور ایک ایک چیز کا. یہ ان کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار کا ایک انداز ہے. وہ ایک شعر بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو آپ پورے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ پاکستان میں ماشاء اللہ تمامی شہروں میں آپ نے ماشاء اللہ سرکار کا ذکر یقیناً کیا الحمدللہ. پاکستان سے باہر کہاں کہاں کن کن ممالک میں شرف حاصل ہوا آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا؟ الحمدللہ یہ بھی سرکار کا کرم رہا کہ دنیا کے جو چیدہ ممالک ہیں جن کے نام عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، ان ممالک میں جا کر، جس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پھر فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، نیدرلینڈز، اس کے انگلینڈ، پھر مڈل ایسٹ میں کافی ممالک میں، پھر ساؤتھ افریقہ، موریشس، ملیشیا، بنگلہ دیش. ماشاء الحمدللہ کوئی کم و بیش 15 ممالک میں جا کر ابھی تک سرکار کی ثنا و توصیف کرنے کا موقع ملا. سب سے زیادہ آپ کو قدردانی کہاں محسوس ہوئی ان ممالک کے اندر؟ نہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تو بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑے بڑے پیار سے ملتے ہیں. لیکن جو مجھے آپ جو سوال آپ کا جو میں سمجھ سکا ہوں، جو مزہ خود ذاتی طور پر آیا وہ مجھے بنگلہ دیش میں. اچھا، ماشاء اللہ. کیونکہ بنگلہ دیش کی آڈینس ایک تو چھوٹی سی محفل بھی جب ہوتی ہے تو کچھ ہزاروں کی تعداد میں محفل کراؤڈ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. مطلب چھوٹی سی محفل کا مطلب معاملہ ہے ہزاروں افراد کا کراؤڈ. کم سے یعنی آپ کو کراچی کی محفل میں اتنا مزہ نہیں آتا؟ نہیں، بالکل ایسا. میں حیران ہوا تھا جب بلکہ پہلی دفعہ میرا جب بنگلہ دیش جانا ہوا، تو جب پہلی محفل میں گیا اور کراؤڈ میں نے دیکھا تو میں، اور وہاں پر بنگلہ زبان میں ظاہر سی بات ہے کمپیئرنگ بھی ہو رہی تھی، تقاریر بھی اسی میں ہو رہی، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیا پڑھوں گا، سمجھ کس طرح پائیں گے. لیکن میں حیران و پریشان ہو گیا اس وقت جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھ سے زیادہ بلند آواز سے سب نے پڑھنا شروع کیا. ماشاء اللہ. جس انداز سے وہ داد و تحسین سے نوازتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ وہ سنتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ والد مرحوم نے گراؤنڈ پہلے بنا دیا تھا. الحمدللہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ والد صاحب کی فین فالوئنگ بہت ہے وہاں پر، اور نعت خوانی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں سے ایک بڑی تعداد وہاں پہ رہائش پذیر ہے، قیام پذیر ہے. شعراء میں سب سے زیادہ کلام کس کے آپ کو زیادہ پسند ہے؟ والد صاحب نے جس طرح خالد محمود نقشبندی صاحب کے، ادیب صاحب کے کلام پڑھے، تو ہم نیازی صاحب علیہ رحمہ کے کلام پڑھے، زہری صاحب علیہ رحمہ کے کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے. تو میں نے اپنی جو فی زمانہ ہمیں سید صفی الدین صبری رحمانی صاحب کے کلام بہت پسند ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا انداز ہے اور پڑھنے کے موقع بھی ملا. والد صاحب نے بھی پڑھے، ہم نے بھی پڑھے، اور بہت سارے شعراء کلام، اس طرح کلام اعلیٰ حضرت ابھی موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کو
سیدھا سیدھا نہیں پڑھ سکتے ہم، اس کی پہلے تشریح ہمیں پڑھنی پڑتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا کسی سینئر کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح معنوں میں سیکھ کر پڑھیں.